اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ علی اشرف الانبیاء والمرسلین واہل بیتہ الطیبین اما بعد فقد قال اللہ عز وجل فی القرآن المجید بسم اللہ الرحمن الرحیم فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون۔ معزز و محترم برادران و خواہران ایمانی، حوزہ علمیہ المہدی کے زیر اہتمام المہدی سنٹر بروکلن نیو یارک سے المہدی ٹی وی کے ذریعے ورچوئل آن لائن درس فقہ نمبر 26 بعنوان قوانین خمس پیش کیا جا رہا ہے۔ سب سے پہلے تو میں دعا گو ہوں اللہ کرونا وائرس کا خاتمہ فرمائے تاکہ ہمارے دروس کی وہ رونقیں بحال ہوں، اور جو مریض ہیں اللہ ان کو شفا دے، جو اس موذی مرض کے باعث دنیا سے چلے گئے اللہ ان کو جوار اہل بیت نصیب فرمائے۔ مجھے اور آپ سب کو جو یہ درس دیکھ سن رہے ہیں یا دیکھیں سنیں، اس موذی مرض سے، ہر مرض سے، ہر تکلیف سے، ہر پریشانی سے محفوظ و مصون و مأمون فرمائے۔ حضرات و خواتین، یہ درس ہمارا پبلک کے لیے ہے، یہ طلبہ کے لیے نہیں ہے، وہ درس خارج ہے جو بحمد اللہ جاری و ساری ہے۔ اگرچہ ہم کتاب الخمس یا کتاب الخمس پڑھا چکے ہیں، مکرر تبصرہ میں ہم نے یہ ذکر پڑھا، تبصرہ سے قبل ہم توضیح المسائل میں بلکہ تواضیح المسائل میں، رسالہ عملیہ میں، مراجع کرام کے احکام والے مختصر الاحکام جیسے رسالوں میں، کتب اربعہ میں، وسائل میں، جواہر میں، تحریر الوسیلہ میں، شرائع میں، شرح لمعہ میں، اور درس خارج پڑھنے اور دینے کے دوران پڑھ چکے ہیں تفصیل سے۔ وہ انشاءاللہ جو ہمارا اجتہادی، فقاہتی، حوزوی انداز ہوگا وہ تو جو درس خارج کا ہے اس میں آئے گا، مگر یہ عام فہم انداز میں ہم نے ایک سلسلہ القرآن سنٹر سے شروع کیا تھا، اور اب یہ المہدی سنٹر سے ہو رہا ہے، چل رہا ہے۔ سب سے پہلے یہ سمجھ لیں کہ قرآن مجید میں 10واں پارہ جو شروع ہوتا ہے سورہ مبارکہ الانفال، جس میں جنگ بدر، فتح بدر کا ذکر موجود ہے، یہاں پر اللہ سبحانہ و تعالی نے ارشاد فرمایا وَاعْلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُم مِّن شَيْءٍ فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ إِن كُنتُمْ آمَنْتُمْ بِاللَّهِ وَمَا أَنزَلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا يَوْمَ الْفُرْقَانِ يَوْمَ الْتَقَى الْجَمْعَانِ وَاللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ۔ یہ ہے آیت الخمس، وہ جو 632 آیات ہم نے تعارفی درس خارج فقہ نمبر 10 میں بیان کی تھیں، ان میں سے یہ ایک آیت ہے، آیت الخمس۔ خمس 1/5 کو 5ویں
حصے کو کہا جاتا ہے، جس کو آپ اپنی اصطلاح میں کہیں گے 20%، 20%۔ اور یہ واجب ہے، فرض ہے، مینڈیٹوری ہے، کمپلسری ہے، ڈیو ہے، مسٹ ہے۔ یہ صرف ریکمینڈڈ نہیں ہے، اس کو مستحب ہی نہ سمجھیں۔ ظاہر ہے جو معصوم کرتے ہیں وہ سنت تو ہو ہی جاتا ہے، مگر یہ واجب ہے، فرض ہے۔ انسان اپنی بچت کا 5واں حصہ نکالے گا، سال میں 1 مرتبہ نکالنا ہے۔ کچھ ملاحظات ذہن میں رکھ لیں، ان میں سے یہ ہے کہ مثلاً جو انکم ہے، آمدنی، اس پہ نہیں ہے۔ جیسے زکوٰۃ 9 چیزوں پہ ہوتی ہے، وہ انکم پہ ہے۔ جیسے عموماً 2.5% ہم دے رہے ہیں، وہ انکم پہ ہے اور دینی چاہیے۔ خمس انکم پہ نہیں، آمدنی پہ نہیں، تنخواہ پہ نہیں، سیونگ پہ ہے، بچت پہ۔ احکام خمس کی بابت کچھ مس انڈرسٹینڈنگز ہیں، یہ ذرا ان ملاحظات میں ہم پہلے دور کر لیں۔ الملاحظۃ الاولی کہ لیس الخمس، نہیں ہے خمس آپ کی آمدنی پر، بل الخمس، بلکہ خمس ہے آپ کی بچت پر۔ یہ الملاحظۃ الاولی، اور خمس ہے 20%۔ خمس یا خمس دونوں پڑھ سکتے ہیں، جیسا کہ خود جمعہ اور جمعہ آج ہی آپ نے پڑھا۔ اذا نودی للصلاۃ من یوم الجمعۃ فسعوا الی ذکر اللہ وذروا البیع۔ یہ خمس، خمس، جمعہ، جمعہ، دونوں قراءتیں صحیح ہیں۔ خمس اور جمعہ افصح القراءات ہے، اجود القراءات۔ الملاحظۃ الثانیہ، وہ لوگ جن کے اوپر قرض ہے، بہت لوگ ہیں جو قرضوں میں جکڑے ہوئے ہیں، کیا ان پر بھی خمس ہوگا؟ جواب یہ ہے ان پر بھی خمس ہوگا۔ یا تو وہ ڈیٹ سے پہلے، جو سال میں 1 دن رکھی جائے گی، اس ڈیٹ سے پہلے خمس ادا کر دیں، معاف کرنا، قرض ادا کر دیں۔ اور اگر نہ کر سکیں تو جس دن ڈیٹ آ گئی اور قرض ادا نہ کیا، اگرچہ قرض کے پہاڑ کیوں نہ کھڑے ہوں، فلڈ کیوں نہ ہو، سونامی کیوں نہ ہو، خمس دینا ہوگا۔ یہ الملاحظۃ الثانیہ۔ الملاحظۃ الثالثہ، خمس شرعی واجب ہے۔ یہ جو غلط فہمیاں دشمنان حوزات و مراجع و دشمنان علماء پیدا کرتے ہیں کہ مولویوں نے اپنی مارکیٹنگ کے لیے اور اپنی کمائی کے لیے ایک ہتھ کنڈا بنا رکھا ہے، یہ غلط ہے۔ یہ شریعت مصطفیٰ ہے، یہ شریعت محمدیہ ہے۔ اس طرح پھر آپ کہیں گے نکاح بھی نعوذ باللہ بعض کے نزدیک ہتھ کنڈا ہے۔ اس طرح تو آپ یہ کہیں گے مسجد جانا بھی کوئی فائدہ نہیں رکھتا، امام بارگاہ جانا، مجلس کرنا، حج پہ جانا، زیارتوں پہ جانا، زکوٰۃ دینا، روزے رکھنا، نمازیں پڑھنا، جماعت، جمعہ، اعیاد وغیرہ، وظائف، اوراد، قرات، آپ کہیں گے کچھ کسی کا فائدہ ہی نہیں۔ علماء کی دشمنی میں دین دشمن نہ بنے، اگرچہ علماء کی دشمنی پیغمبر کی دشمنی ہے۔ من اہان عالما فقد اہاننی ومن اہاننی
فقد اہان اللہ، اور دوسری طرف من اکرم عالما فقد اکرمنی ومن اکرمنی فقد اکرم اللہ۔ عالم کی توہین حضور فرما رہے ہیں میری توہین ہے، میری توہین اللہ کی توہین ہے۔ عالم کا اکرام میرا اکرام ہے، میرا اکرام اللہ کا اکرام ہے۔ اعداء علماء نہ بنے ورنہ اعداء الدین بن جائیں گے، اعداء اللہ، اعداء الرسول، اعداء اہل بیت بن جائیں گے۔ اللہ ہمارے بھائی بہنوں کو فضول ابحاث میں الجھنے کی بجائے خمس ادا کرنے کی، احکام خمس سمجھنے کی، وجوب خمس کے سمجھنے کی، موارد خمس کے سمجھنے کی توفیق خیر نصیب فرمائے۔ حضرات و خواتین، یہ آپ ملاحظہ دیکھ رہے ہیں، ایک ملاحظہ اور ہے، الملاحظۃ الثالثہ۔ ایک ملاحظہ یہ ہے کہ ہاں، یہ 3 ملاحظے تو آپ کی خدمات عالیہ میں عرض کر دیے گئے۔ پہلے ملاحظہ میں ہم نے یہ بتا دیا آپ کو کہ خمس حکم قرآن ہے، حکم شریعت ہے، خمس انکم پہ نہیں بچت پہ ہے، اور یہ بھی ہم نے آپ کی خدمات عالیہ میں عرض کر دیا کہ خمس کے موارد ہیں۔ یہ بھی بتا دیا کہ خمس مولویوں کی مارکیٹنگ کے لیے نہیں ہے۔ ویسے تو ملاحظے زیادہ ہوتے جا رہے ہیں، تو میں بغیر نمبر کے ملاحظات جلدی جلدی پیش کروں تاکہ ملاحظات میں ہی درس ختم نہ ہو جائے۔ ایک غلط فہمی یہ بھی پیش کی جاتی ہے کہ غیبت امام زمانہ میں خمس معاف کر دیا گیا ہے۔ اگر کوئی ایک آدھ روایت ایسی مل جائے جو یا تو ضعف پر مبنی ہوگی یا ہو سکتا ہے تقیتاً کہی گئی ہو وغیرہ، تو اس کا یہ مطلب نہیں کہ ہم پورے سسٹم کو، پورے نظام کو معطل کر دیں گے۔ آپ دیکھ رہے ہیں حوزہ علمیہ اسی خمس سے چل رہے ہیں۔ سادات کرام کے چولہے، نادار سادات کے اسی خمس سے جل رہے ہیں۔ سیدانیوں کی شادیاں بچیوں کی انہی خمس کی رقوم سے ہو رہی ہے۔ علماء کرام جو مبلغ ہیں، تبلیغ کر رہے ہیں، اسی خمس کی برکت سے ان کو تعلیم و تدریس کے مواقع مل رہے ہیں۔ ایک غلط فہمی یہ بھی کریٹ کی جاتی ہے کہ کہاں لکھا ہے کہ خمس ہم مرجع ہی کو دیں۔ بالکل کہیں نہیں لکھا۔ ٹھیک ہے، قرآن و حدیث میں یہ چیز کوئی نہیں ہے۔ یہ ایک نظام ہے کہ اگر ہم سینٹرلائز کریں گے اپنی اکانومی کو، اپنے فنڈز کو، تو جو بڑا عادل ہوتا ہے، بڑا عالم ہے، بڑا عادل ہے، زیادہ وہ اللہ اور رسول اور اہل بیت کے قریب ہے، وہ زیادہ بہتر جانتا ہے کہ اس کا مصرف کیا ہونا چاہیے۔ اس لیے ہم اس نظام سے مربوط ہیں۔ ہمارے ہندوستانی پاکستانی بھائی بہنوں میں خمس کی مارکیٹنگ کبھی نہیں ہوئی۔ یہی وجہ ہے، مجالس کرائیں گے، جلوس نکلوائیں گے، نیاز دیں گے، بہت اچھی چیز ہے، غریب غربا کی مدد بھی کریں گے، مگر خمس نہیں دیں گے۔ ہمارے استاد محترم آیت اللہ اختر عباس قمی نجفی فرماتے تھے کہ جو مجھے آپ نیاز دے رہے ہیں اس کو بھی خمس سے دیں، تاکہ آپ کا خمس ادا ہو جائے اور مجھے میرا حق مل جائے سہم امام کا بطور خدمت گزار مذہب کے۔ حضرات و خواتین، آج کل کچھ سوشل میڈیا پہ مراجع کے خلاف، حوزات کے خلاف، علماء کے خلاف، خمس کے خلاف، شرفاء کے خلاف، آیات کرام کے خلاف، آیات عظام کے خلاف، حجج اسلام کے خلاف، سقاد الدین کے خلاف، موالینا کے خلاف ایک عجیب قسم کی پروپیگنڈا مہم جاری و ساری ہے، تاکہ لوگوں کو برانگیختہ کیا جائے اور لوگوں کو وادار کیا جائے کہ لوگ علماء کے گلے پڑ جائیں، مدارس کے خلاف علماء کی بات نہ مانیں،
مدارس کے خلاف ہو جائیں، علماء کے خلاف ہو جائیں، وغیرہ وغیرہ. خاص طور پہ وہ لوگ جو سسٹم کے پڑے ہوئے نہیں ہوتے یا جھوٹے دعوے دار ہوتے ہیں، وہ کر رہے ہیں یہ حرکتیں. اور ان کے ساتھ چھوٹے چھوٹے کم پڑے ہوئے لوگ جن کی تہذیب نفس نہیں ہوتی، تزکیہ نفس نہیں ہوتا، تہذیب اخلاق نہیں ہوتی، وہ طوفان بدتمیزی مچا دیتے ہیں، الزامات لگاتے ہیں علماء پر، حتیٰ کہ مراجع پر، نعوذ باللہ. اس لیے میں یہ چاہتا ہوں کہ یہ جو آج کا درس ہے میں نے اس لیے مناسب سمجھا. تو آئیے ملاحظات سے نکل کے کچھ احکام خمس کی طرف آئیں. یہ تو بات واضح ہو گئی کہ خمس یا خمس 1/5 ہے، سیونگ پر ہے، انکم پہ نہیں ہے. اب آ جائیے قرآن سے پوچھتے ہیں کہ اس کے مصارف کیا ہیں. تو قرآن کی نظر میں اس کے مصارف 6 ہیں. فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ نمبر 1، خمس ہے اس غنیمت کا، ما غنمتم من شیء، اللہ کے لیے، والرسول معاف کرنا، وللرسول، فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبَى، رسول کے لیے اور ذی القربہ کے لیے. ذی القربہ میں اہل بیت عصمت و طہارت ہیں. یہ امام زمانہ علیہ السلام اس وقت موجود ہیں، ان افراد میں سے جو ذی القربہ میں سے ہیں، ذوی القربہ میں سے ہیں. تو اللہ رسول اور ذوی القربہ یعنی ذی القربہ کا جو حصہ ہے وہ چلا جائے گا سہم الامام، والیتامى والمساکین وابن السبیل. یہ 3 حصے چلے جائیں گے سادات کرام کو، یتامہ سادات اورفنس، مساکین سادات پور فنڈ فار ہولی فیملی، اور اسی طریقے سے وابن السبیل، وہ سادات جو سفر میں ہوں اور پیسہ ان کے پاس نہ رہے، اگرچہ وہ اپنے اپنے وطن میں، اوطان میں رئیس اعظم کیوں نہ ہوں، رؤسائے اعظم کیوں نہ ہوں، نواب کیوں نہ ہوں، سفر میں پیسہ ختم ہو گیا ہے تو ان کو خمس دے دیا جائے گا. شرط بتا دی. ایک تو یہ بات ہے کہ واجب ہوا خمس یوم الفرقان، یوم التقى الجمعان، جب 2 صفیں مشرکین اور مسلمانوں کی گتھم گتھا آپس میں کھڑی تھی برسر پیکار. یوم الفرقان، جس دن حق و باطل کا فرق واضح ہو گیا، سچ اور جھوٹ الگ الگ ہو گیا، شرک و اسلام الگ الگ ہو گیا. وہ کہاں تھا؟ جنگ بدر کے میدان میں، جہاں کا ایک اسم اعظم بھی ہے، وعنت الوجوہ للحی القیوم، وعنت الوجوہ للحی القیوم، وعنت الوجوہ للحی القیوم. یہ وہ اسم اعظم ہے جو حضرت خضر علیہ السلام لے کر آئے تھے اللہ کی طرف سے. مولا علی شیر خدا، مشکل کشا، سر اللہ فی العالمین، امیر المومنین، امام المتقین، علی ابن ابی طالب علیہ السلام کے لیے، اور شجاعت حیدریہ سے اور اس اسم اعظم کی برکت سے سرکار نے وہ جنگ جیتی. تو یہ واجب ہوا تھا جنگ بدر کے فتح ہونے کے موقع پر، کیونکہ غنیمت ملی تھی. اس کا یہ مطلب نہ سمجھ لیجئے گا کہ الغنائم کلھا مباحۃ لکم، کہ باقی جتنے غنائم ہیں سارے مباح ہیں، صرف جو جنگ کی غنیمت ہے اس میں سے خمس دینا ہے. بالکل ایسے ہی جیسے زکوٰۃ کی آیت تو آئی تھی مدینے والوں کے لیے، دے تو آج امریکہ والے بھی رہے ہیں. روزے رکھنے کی آیت تو مدینے والوں کے لیے آئی تھی، رکھ تو پوری کائنات کے مسلمان رہے. یونیورسیلٹی ہے یہ. انشاءاللہ جو ہمارا درس خارج فقہ ہوگا
اس میں ہم ڈیٹیل سے عرض کریں گے اور بتائیں گے. تو اس درس کا دورانیہ بہت زیادہ نہیں ہوتا، مختصر ہوتا ہے، اس لیے ہم آپ سے اجازت چاہیں گے چند منٹ میں، مگر آج کچھ باتیں تو طے ہو جائیں. آج مصارف کا پتہ تو چل جائے. اللہ کا، رسول کا، ذی القربہ کا. اللہ، رسول اور ذی القربہ کا حصہ لیں گے امام زمانہ علیہ السلام، اگر وہ سامنے تشریف فرما ہے. زمانے کے امام حضرت علی کے دور میں حضرت علی کو دینا ہے، امام حسن کے دور میں امام حسن کو دینا ہے، امام زمانہ کے دور میں امام مہدی کو دینا ہے علیہ السلام. آج کل کچھ لوگ یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ ہم تو حضرت علی کو خمس دے رہے ہیں، ان کو نہیں دینا، آج امام مہدی علیہ السلام کو دینا ہے. پردہ غیب میں صحیح، مگر ہے ان کا بیٹا موجود ہے لینے کے لیے. اور جو سادات کا حصہ ہے وہ ہوگا یتامہ کے لیے. جو سادات اورفن ہے، یتیم ہے، جو بیوگان سیدانیاں ہیں، ان کے پاس جائے گا، کیونکہ وہ بھی مساکین میں آئیں گی. مساکین مرد بھی ہوتے ہیں جن کے پاس معونت السنہ نہ ہو، سال کا خرچہ نہیں ہے. کتنی غریب سیدزادیاں ہیں انڈیا میں، پاکستان میں، جن کے ہاں 30 دن تک ترکاری نہیں پکتی، دودھ سے، لسی سے، اچار سے روٹی کھاتی ہیں، بلکہ پانی سے بھی بعض جگہوں پر. اور یہاں آپ ماشاءاللہ امریکہ میں ویل آف ہیں. اتنا ویسٹ آپ کرتے ہیں، اتنا آپ اسراف کرتے ہیں. گاربیج میں جتنا کھانا آپ بیچتے ہیں اس سے 40 گھر پل سکتے ہیں. انڈیا، پاکستان، شام، عراق وغیرہ کے غریب ممالک میں، بنگلہ دیش وغیرہ میں. ابھی میرے ایک شاگرد ہیں حجت الاسلام والمسلمین مولانا الحاج نور چشمم عزیزم سید آفتاب حسین نقوی دامع عزہ، یہ بنگلہ دیش کے بڑے کبار علماء میں سے، یہ میرے شاگرد رشید ہیں. بتا رہے تھے وہاں پر شیعت کیسے پھیل رہی ہے. اور اس طرح انڈیا میں، دلی کے اندر میرے بہت ہی عزیز القدر شاگرد ہیں حجت الاسلام والمسلمین آغا سید عزیزم نور چشمم اسلم رضوی دامع عزہ. اور اس طرح بہت پورے عالم میں الحمدللہ میرے شاگردان رشید پھیلے ہوئے ہیں. بتا رہے تھے کس طریقے سے وہ وہاں پر پونا میں خدمت کر رہے ہیں دین کی، اور کیسے ان کو ضرورت ہوتی ہے. یہاں پر بھی میرے شاگردوں کی فہرست ہے طویل، جو ماشاءاللہ خدمت انجام دے رہے ہیں. کرونا وائرس کی وجہ سے ہم نے بھی، میرے شاگردوں نے بھی، میرے بزرگوں نے بھی، میرے دوستوں نے بھی، میرے بھائی بہنوں نے بھی بڑی مدد کی ہے. الحمدللہ اللہ کا احسان ہے. میں اس وقت حق بجانب ہوں یہ کہنے میں کہ پورے 1 سال کے قریب جس نے جتنا پیسہ ہم سے مانگا، اگر اتنا نہیں بھی دیا تو دیا ضرور ہے. سہم سادات بھی دیا ہے، سہم امام بھی دیا ہے، یہاں پر بھی دیا ہے، پاکستان میں بھی دیا ہے، علماء کو بھی دیا ہے، اور غریبوں کو بھی دیا ہے الحمدللہ، اور ابن سبیل کو بھی دیا. خود ہمارے یہاں پر ایک ہمارے عزیز شاگرد ہیں جنہوں نے حوزہ علمیہ المہدی شعبہ قرآنیات میں داخلہ لیا ہے. بہت ہی نیک متدین سیدزادے ہیں، تہجد گزار، شب زندہ دار، قاری قرآن، قاری وظائف، جناب آغا سید زیغم عباس شاہ صاحب کاظمی. ان کی آنکھ میں گولی لگی ہوئی ہے، ایک آنکھ بالکل بیکار ہے اور دوسری آنکھ 25% باقی ہے. یہ سید زادہ مستحق ہے خمس کا، سہم سادات کا. یہ سید زادہ مستحق ہے. پیٹ بھروں کو نہیں دینا، ان کو دینا ہے. اللہ نے المہدی فاؤنڈیشن کو عزت دی، مجھ فقیر کو بلکہ عزت دی. میں نے اپنی ذاتی الحمدللہ انکم سے، نظر و نیاز سے سید عزیز کی خدمت کی ہے. اور بھی سادات کرام ہیں، کرایہ دیا ہے ان کا کووڈ-19 کی وجہ سے کھانا. بلکہ میں یہاں بیان کروں گا کہ ہمارے ایک عزیز ہیں ڈاکٹر محمد، ماشاءاللہ ابھی میں گزرا تھا جمعہ سے پہلے، تو وہاں پر کم از کم میں نے 250 لوگوں کی لائن دیکھی ہے جن کو کھانا ملتا ہے، پورے ہفتے کی گروسری ملتی ہے. اور یہ بھی بوٹا لگایا ہوا اس فقیر کا ہے، المہدی فاؤنڈیشن کا بوٹا لگایا ہوا ہے. ہر ہفتے کم از کم 1000 سے 1500 بندہ یہاں سے کھانا لے کر جاتا ہے پورے ہفتے کا. الحمدللہ شکر خدا ہے، کام ہو رہے ہیں، اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے. میں زیادہ زحمت نہ دوں آپ کو، اتنا میں عرض کروں گا
کہ آج ہمارے ایک محسن نے، ہمارے جو انچارج ہیں نیو جرسی کے حوزہ علمیہ کے بھی انچارج ہیں جناب الحاج آغا منظور میاں صاحب، ان کے ذریعے ہم تک پیغام بھیجا ہے کہ آپ کے جو استاد ہیں وہ خمس خور ہیں، اور یہ لوگوں سے نعوذ باللہ کئی عنوانات سے پیسہ اکٹھا کرتے ہیں۔ فرمایا انہوں نے کہ مجھے گاڑی دینی تھی، میری گاڑی کی وجہ سے پتہ نہیں کتنے پیسے لیے ہوں گے، تو یہ قرآن مجید میرے ہاتھ میں ہے، شاید اسی وجہ سے میں نے، اللہ نے مجھے محفوظ رکھا۔ میں نے 31 سال میں امریکہ میں یہ قرآن ہاتھ میں پکڑ کے کہہ رہا ہوں، ایک ٹیڑی پیسہ، ایک سینٹ سہم امام اپنی ذات کے لیے استعمال نہیں کیا۔ لاکھوں لاکھوں میرے پاس آیا ہے، میں شکر گزار ہوں اپنے بھائی بہنوں کا، مگر میں نے وہاں صرف کیا ہے جہاں ڈیزرونگ تھے لوگ، ان کو دیا ہے۔ میں نے نجف کے طلبہ، قم کے طلبہ، علماء، مراجع اکرام تک خدمت کی ہے۔ ابائیں لے کے دیتا ہوں، قبائیں لے کے دیتا ہوں، آج کل تو شہریہ دیتا ہوں، باقاعدہ اسکالرشپ دیتا ہوں الحمدللہ طلاب کو، خاص طور پہ پاکستان کے اندر، اور سیدزادیوں کے لیے خمس کا پیسہ شادیاں کراتا ہوں، سیدانیوں کی، بیوگان کو دیتا ہوں، گروسری کے پیسے دیتا ہوں، دودھ کے بل دیتا ہوں، گوشت کے بل دیتا ہوں، الحمدللہ رب العالمین ان سیدانیوں کی سبزیوں کے بل دیتا ہوں، یتیم بچے پالتا ہوں، ان کو تعلیم دلاتا ہوں۔ میں نے بحمدللہ آلموسٹ ان 44-45 سالوں میں میں نے یتیم پروری کا ایک کام شروع کیا تھا، میں نے سینکڑوں ہزاروں کی خدمت کی ہے، سادات کی بھی، غیر سادات کی بھی، اور میرے جو محسن ہیں وہ صرف میری برائی پہ لگے ہوئے ہیں، مجھے نک نیم سے پکارنا، برا بھلا مجھے کہنا۔ اللہ ان کو ہدایت فرمائے اور اللہ ان بیچاروں کی مشکل حل فرمائے، اگر اللہ ان کی جو کینے کی، بغض کی، غیظ و غضب کی بیماری ہے ان بیچاروں کی وہ ختم کرے۔ میں تو ان کی خدمت کے لیے بھی حاضر ہوں، پہلے بھی خدمت کرتا رہا ہوں الحمدللہ، پھر بھی حاضر ہوں جس قابل ہوں۔ شکر خدا، یا اللہ تیرا شکریہ، شاید آج کے دن کے لیے میں نے کئی دفعہ میرا دل چاہا کہ میں سہم امام میں سے لے لوں، کیونکہ میں مستحق ہوں، مجھے تنخواہ لینی چاہیے، مجھے مراجع نے باقاعدہ کوالیفائی کیا ہے، انہوں نے آتھورائز کیا ہے، مگر میں نہیں لیتا۔ الحمدللہ شکر خدا ہے میں نے آج تک نہیں لیا، شاید اسی لیے نہیں لیا کہ میں نے آج سرخرو ہونا تھا۔ میں نے اکثر محنت مزدوری کی ہے، اور الحمدللہ مجھے جو نیاز امام حسین علیہ السلام ملتی ہے، جو مجھے نکاح کی نظر و نیاز ملتی ہے، جو مجھے اور جو میری خدمات ہوتی ہیں بیسائیڈ اموات کی، میں نے ڈیڈ باڈیز کا کبھی پیسہ نہیں لیا، نہ کفن کا، کفن بھی میں اپنی طرف سے جو دیتا ہوں قربت اللہ دیتا ہوں، کبھی پیسہ نہیں لیا، غسل بھی دیتا ہوں، دلواتا ہوں، کبھی ٹیم والوں نے پیسہ نہیں لیا۔ اگر ٹیم والوں میں کوئی غریب ہو تو اپنی جیب سے ان کو $100 دیتا ہوں کہ وہ بل ول دے کر آ جائے۔ خاص طور پہ کرونا کے اندر سینکڑوں میتیں نہلا لی ہیں، سینکڑوں جنازے پڑھا لیے ہیں، اس میں تو ہم ملینر بن سکتے تھے، تھوڑا تھوڑا پیسہ بھی رکھتے۔ سب لوگ زندہ ہیں، ان کے ورثاء پوچھ لیجئے کہ ہم نے ایک ٹیڑی پیسہ بھی کبھی لیا، اس سینٹ بھی۔ البتہ یہ ضرور ہے مجلس حسین کا پیسہ کبھی طے نہیں کیا، جو کوئی دے دیتا ہے تھوڑا بہت امام حسین کی نیاز سمجھ کے، امام حسین کی طرف سے وظیفہ سمجھ کے، اپنے امپلائی کے لیے سیلری سمجھ کے، اسکالرشپ آنریریم سمجھ کے لیتے ہیں، ڈٹ کے لیں گے۔ ہم نے انہی سے لینا ہے، کسی ایجنسی سے تو نہیں لینا۔ امام زمانہ کا مال ہم لے سکتے ہیں، پھر کہہ رہا ہوں میں نے اپنے بچے امام زمانہ کے سہم امام سے نہیں پالے، بلکہ میں نے محنت کی ہے، مزدوری کی ہے، باتھ روم صاف کیے ہیں، ماپ کیے ہیں، الحمدللہ چھوٹے چھوٹے بچوں کو ٹیوشن پڑھائی ہے، سینکڑوں ہزاروں کو ٹیوشن پڑھا چکا ہوں، سائنس پڑھائی ہے، آرٹس پڑھائی ہے، عربی پڑھائی ہے، فارسی پڑھائی ہے، ترجمے کیے ہیں، کالجوں میں پڑھایا، یونیورسٹیوں میں پڑھایا، اکیڈمیز میں پڑھایا، الحمدللہ میں نے کورسز کیے، یہ جاوا واوا جو کورسز ہیں میں نے کورسز کیے الحمدللہ، اس سے کمایا۔ 5 سال تک یونیورسٹی میں پڑھایا، 5 سال تک مزدوریاں کی، 5 سال تک کالجز میں پڑھایا، 5 سال تک اکیڈمیز میں پڑھایا، 5 سال تک سبزیاں دھوئیں، باتھ روم صاف کیے، ماپ کیے، الحمدللہ رب العالمین عزت سے وقت گزارا ہے۔ شکر خدا ہے، اس میں کوئی شک نہیں، لوگ نکاح کے بھی پیسے دیتے ہیں اور لوگ کونسلنگ کے بھی پیسے دیتے ہیں، لوگ دیتے ہیں، خدمت کرتے ہیں، شکر خدا ہے۔ بلکہ یا اللہ تیرا شکریہ، 40 ہزار کے چیک بھی میرے پاس آئے، لوگوں نے مجھے دیے اور میں نے اس جگہ کو دے دیے جہاں سے یہ میں تقریر کر رہا ہوں۔ الحمدللہ مجھے 1.5 لاکھ کے لگژری اپارٹمنٹس ملے ہیں، اللہ رسول کو
मोहम्मद व आले मोहम्मद को गवाह बना के कह रहा हूँ, मैंने मस्जिदों को दे दिए। मैंने कहा नहीं, ये मस्जिद के साथ लगता हुआ अपार्टमेंट है, मैं तो कल मर जाऊँगा, मेरे लिए ज़्यादा आखरत हो जाएगा, ये पूरा 1.5 लाख का लग्जरी अपार्टमेंट मस्जिद को दे दो, जो आलिम आएंगे वो आलिम वहाँ ठहरेंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं कोई खुद सनाई नहीं कर रहा हूँ, ना मेरी कोई लाइफ छुपी हुई है, ना मैं खुम्स चोर हूँ, ना मैं खुम्स खोर हूँ। अल्लाह का बड़ा एहसान है, एक एक टेढ़ी पैसे का मेरे पास हिसाब है। अगर आप मेहरबानी फरमाएं देना चाहें तो दें, ज़रूर दें। आज मैं पब्लिकली ऐलान कर रहा हूँ, अब तक तो ज़्यादा मैं अपनी मजदूरी करके देता था, अब मैं आपसे खुम्स लूँगा। सैयदादियाँ हैं उनकी शादियाँ कराता हूँ, सैयदादियाँ हैं उनके कपड़े देता हूँ, सैयदादियों को ग्रोसरी के पैसे देता हूँ, दूध के पैसे देता हूँ, दही के पैसे देता हूँ, गोश्त के पैसे देता हूँ, यतीम बच्चों को कापियाँ लेके देता हूँ, पेंसिलें लेके देता हूँ, कपड़े लेके देता हूँ, सैदानियों अपनी माओं के लिए कपड़ों का बंदोबस्त करता हूँ, बच्चियों के लिए शादियाँ करवाने का एहतमाम करता हूँ। ये सब मैं सहम सादात से करता हूँ। अभी बल्कि मैं मकरूज़ भी हूँ, आप दीजिए ताकि मैं वो कर्ज़ भी अपने अदा करूँ। सहम सादात की बाबत भी मैं मकरूज़ हूँ और सहम इमाम की बाबत भी मैं मकरूज़ हूँ, जो हौज़ा इल्मिया नजफ़ में किताबें आयतुल्लाह अल उज़्मा शेख बशीर हुसैन नजफ़ी देते हैं, उसमें मैं खिदमत कर चुका हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। वो किताबें जो देते हैं वो यहाँ से खुम्स की रकम जाती है, या मैं उधार उठा के यहाँ से खुम्स की रकम देता हूँ। मैं दरख्वास्त गुजार हूँ अपने भाइयों से, अपनी आकबत ख़राब न करें, कब्र को अंगारों से न भरें, झूठ ना बोलें, किस्ब इफ्तिरा न करें, इल्ज़ामात न लगाएं, इत्तिहामात न लगाएं। शुक्र खुदा है ये 18 लाख की ये बिल्डिंग है जिससे मैं बात कर रहा हूँ, ये 18 लाख पे ऑफ है। ये अल्हम्दुलिल्लाह इसमें लाखों लाखों सहम इमाम भी लगा है। अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ लगता है सहम इमाम, अमसला से लेकर खारिज तक पढ़ाया है, यहाँ सहम इमाम लगता है। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। अमसला से किफ़ाया तक शुरू छप रही हैं, यहाँ सहम इमाम लगता है, किताबें छप रही हैं। अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ से अबाएँ लेके देते हैं तलबा को, कबाएँ लेके देते हैं, यहाँ पर सहम इमाम लगता है। बिल्कुल खुम्स सादात लगता है, सादात पर इमाम लगता है, इमाम पर। शुक्र है खुदा, या अल्लाह तेरा एहसान कि तूने आज तक मुझे साफ दामन रखा। आज के बाद अगर मुझे ज़रूरत पड़े बुढ़ापे की वजह से तो कसम बिल्कुल नहीं खाता हूँ, आज तक की कसम देता हूँ। कुम में डट के सहम इमाम खाया है, सहम इमाम से ही हड्डियाँ पसलियाँ बनी हैं। आपके मुल्क में नहीं खाया क्योंकि पता था कि आपके जो सो कॉल्ड मौलवी हैं, जो है नहीं मौलवी बने हुए हैं, ये आकर मुझे खुम्स चोर या खुम्स खोर कहेंगे तो मैं कसम भी खा सकूं कि या अल्लाह तेरा शुक्रिया, मैं आज भी मकरूज़ हूँ, मजदूरियाँ की हैं, मगर सहम इमाम की रकम डिज़र्विंग को दी है, मोस्ट डिज़र्विंग को, मुझसे ज़्यादा जो मुस्तहिक हैं। माशाल्लाह एक मैंने मदरसे की सरपरस्ती कबूल कर ली है, ये उम्मुल मदारिस है, ये जलालपुर नंगियाना है, जलालपुर जदीद, तहसील शाहपुर सदर, ज़िला सरगोदा हमारा वतन है। हमारे घर से कोई तकरीबन आधे घंटे का सफ़र है। मैं महीने का ख़र्चा उनको यहाँ से दूंगा, अगर आप उसमें कोई शेयर करना चाहें तो बिस्मिल्लाह तशरीफ़ लाइए। यहाँ हौज़ा इल्मिया भी काम कर रहा है, बहुत ज़बरदस्त हौज़ा चल रहा है, अरबी में, फ़ारसी में, इंग्लिश में, उर्दू में दर्स हो रहे हैं। यहाँ पर भी, न्यू जर्सी में भी, फिलाडेल्फिया में भी, इसमें आप आएँ, मदद करें इंशाअल्लाह। फिलाडेल्फिया में हमने एक जगह है उसका सौदा कर लिया है, न्यू जर्सी में भी सौदा कर रहे हैं, वहाँ पर हमें 2 बिल्डिंगें चाहिए। ये सहम इमाम से इंशाअल्लाह हम लेंगे, आप हमें देंगे। पहले भी आपने मेहरबानी फरमाई है, इन लोगों की बातों पे कान न धरिए, जिन्होंने करना कराना कुछ नहीं, और इस तरह अजियत देते रहना, झूठ बोलते रहना। अल्लाह करीम इनको माफ़ फरमाए, मैं उनके लिए दुआ करता हूँ और अपने लिए दुआ करता हूँ कि अल्लाह मुझे मज़ीद हिम्मत दे, मैं मज़ीद दीन की खिदमत कर सकूँ और सहम इमाम ज़्यादा से ज़्यादा इकट्ठा करूँ, मुस्तहिक़ों को दूँ, और सहम सादात भी ज़्यादा से ज़्यादा इकट्ठा करूँ और मुस्तहिक़ीन को दूँ। या अल्लाह मुझे तौफ़ीक़ दे, मैं हौज़ा इल्मिया की तालीम और तदरीस के साथ साथ सैदानियों की, सैयदादों की मदद करूँ, यतीम बच्चों की, बूढ़ों की जिनके मैं इलाज करवाता हूँ, सैयदादियों के, सैयद मोमिनीन के, सादात किराम के, मोमिनीन मोमिनात के, मुझे और तौफ़ीक़ दे या अल्लाह। अभी भी एक हार्ट की बीमार बहन है, पूरा उसका इलाज करा रहा हूँ, ओपन हार्ट सर्जरी करा रहा हूँ अल्हम्दुलिल्लाह लाहौर के हॉस्पिटल में। हर एक रसीद देने को तैयार हूँ, मगर सोशल मीडिया पे नहीं डालूँगा, इसलिए कि सादात मोमिनीन मोमिनात की तौहीन होती है उनके नाम डालूँ। कोई भी पूछना चाहे आए, तस्दीक करे, वहाँ के उलमा से तस्दीक कर ले, या मुझसे या मेरे शागिर्दों से। अल्लाह मुझे मज़ीद तौफ़ीक़ दे, इनकी गालियों पर, इनके इल्ज़ामात पर,
इनकी तोहमतों पर जो माशाल्लाह डेकेड से मेरे खिलाफ लगे हुए हैं, और ये 4-5 सालों से तो हद से ज़्यादा लगे हुए हैं। मुझे अल्लाह सब्र की तौफीक दे, मेरे दर्जात बुलंद करे, मेरे मरहुमीन की मग़फ़िरत हो, मेरे शागिर्दों को अल्लाह रंग लगाए, और अल्लाह ताला अल-महदी फाउंडेशन को रंग लगाए, अल-महदी टीवी को अल्लाह रंग लगाए, और खुदा ताला अल-महदी सेंटर को कामयाब व कामरान करे, अल-कुरान सेंटर को, अल-महदी सेमिनरी को, यतीम खाने को अल्लाह रंग लगाए, बैतुल महदी को अल्लाह कामयाब व कामरान फरमाए। और जिस तरह मैंने एक मदरसे की सरपरस्ती कबूल कर ली है, अल्लाह मुझे कम अज़ कम 40-50 मदरसे की सरपरस्ती की तौफीक अता फरमा दे। हज़रत आयतुल्लाह अल-उज़्मा हाज शेख हाफिज़ बशीर हुसैन नजफ़ी मुद्दज़िल्लुहुल आली का मैं वकील मुतलक हूँ, और हज़रत आयतुल्लाह अल-उज़्मा हाज सैयद अली सीस्तानी, हज़रत आयतुल्लाह अल-उज़्मा हाज शेख मकारिम नासिर मकारिम शीराज़ी, हज़रत आयतुल्लाह अल-उज़्मा हाज शेख सुबहानी जाफ़र सुबहानी, हज़रत आयतुल्लाह अल-उज़्मा शेख हुसैन नूरी, हज़रत आयतुल्लाह अल-उज़्मा साफ़िए गुल पायगानी, हज़रत आयतुल्लाह अल-उज़्मा जो मेरे बुज़ुर्ग भी हैं, वहीद खुरासानी उस्ताद भी हैं, हज़रत आयतुल्लाह अल-उज़्मा इब्राहीम जन्नाती जो हमारे मरजा तक़लीद भी हैं और मुमतहिन भी थे। इसी तरीके से हज़रत आयतुल्लाह अल-उज़्मा आग़ाए हाज सैयद अली गूरगानी, और रहबर मौज़म हज़रत आयतुल्लाह अल-उज़्मा हाज सैयद अली ख़ामनई, हज़रत आयतुल्लाह अल-उज़्मा शेख इसहाक़ फ़य्याज़, हज़रत आयतुल्लाह अल-उज़्मा हाज सैयद अल-हकीम सईद अल-हकीम, हज़रत आयतुल्लाह अल-उज़्मा हाज सैयद शुबैरी ज़ंजानी, और तकरीबन जो हमारे बुजुर्गान हैं नजफ़ के, क़ुम के, करबला के, आयतुल्लाह अल-उज़्मा आग़ाए मुदर्रिसी, हत्ता कि आयतुल्लाह अल-उज़्मा आग़ाए शेख याक़ूबी, और जो हमारे पाकिस्तान और इंडिया की भी आयात किराम हैं, नाम बनाम सबका मौरिद ताईद हूँ, और जिनके मैंने ज़िक्र किए मराजे के, उनमें से अक्सर का मैं वकील हूँ। ऐसे तो उन्होंने मुझे वकील नहीं बना दिया, अल्लाह मुझे तौफीक दे, मैं इस वकालतनामे में भी मज़ीद एहतियात के साथ अमल करूँ, और अल्लाह मुझे सब्र की भी तौफीक अता फरमाए। मेरी जो लाइफ है वो खुली किताब है, कोई जो जब चेक करना चाहे वो चेक कर सकता है। तो ये ज़हन में रख लीजिए, आप हमें खुम्स दें, सहम सदात भी दें, सहम इमाम भी दें। यहाँ पर आग़ा ज़ैगम जैसे शरीफज़ादे मौजूद हैं जिनको अभी भी मार्च का किराया भी मैंने अपनी हक हलाल की कमाई में से दिया है, और भी हैं जिनको सहम सदात में से हमें देना चाहिए। अल्लाह करीम आप सबको ज़िंदा हो सलामत रखे। आज के दर्स का असर ये होना चाहिए कि आप ज़्यादा से ज़्यादा हमें खुम्स दें। पब्लिकली अब मैं अपील कर रहा हूँ, मैं ज़ाहिर है बूढ़ा हो गया हूँ, अब ज़्यादा मैं कमा नहीं सकता हूँ, इसलिए आपको मेरी मुआवनत फरमानी पड़ेगी। जो मैं यतीमों को पैसे भेजता हूँ, सादात गैर सादात, जो बेवगान को भेजता हूँ, जो शादियाँ कराता हूँ, जो मैं यतीम खाना चला रहा हूँ, जो मदारिस की अब सरपरस्ती शुरू की है, एक मदरसा शुरू हो गया है इस जुमे में, उन्होंने ऐलान कर दिया है, तो इन सब के लिए पैसों की ज़रूरत है। तलबा को, उलमा को स्कॉलरशिप देना है, कुछ को तो मैं दे भी रहा हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। कम से कम 20 तलबा उलमा ऐसे हैं जिनको मैं स्कॉलरशिप देता हूँ अल्हम्दुलिल्लाह महीने का। आप हज़रात व ख़वातीन आगे आइए, मेरी मदद फरमाइए, अल्लाह आपकी मदद करेगा। मैं आपको फिर एक मरतबा यकीन दिलाता हूँ, कभी भी इंशाअल्लाह आपकी दी हुई रकूम को अपनी ज़ात के लिए ख़र्च नहीं करूँगा। अल्लाह सबका हामी हो, नासिर हो। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।